بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں عموماً یہ شکایت اپنے آپ سے رہتی ہے کہ میں اپنا کام نہیں کر پایا، ایک دن کے اندر مجھے جتنا کرنا چاہیے تھا میں کر نہیں پایا، میں کر نہیں پائی، اس سے بہت کم کر سکی کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح میرا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہوا۔ اگر میں ایک دن کے اندر، پھر یہ بات درست ان وے ہے، کیونکہ اگر ہم ایک دن کا جو کام ہے، اگر ہم وہ ایک دن کی بجائے 2 دنوں میں اکمپلش کریں گے، جتنا کام ہمیں کرنا ہے، اگر ہم اس سے نصف کام کرتے ہیں، اس سے نصف اپنے ایجنڈے کو وہ کر پاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم ایک دن کا کام جو ہے وہ 2 دنوں کے اندر، اور پھر ایک ہفتے کا کام 2 ہفتوں کے اندر، ایک مہینے کا کام 2 مہینوں کے اندر، اور ایک سال کا کام 2 سالوں میں کر پائیں گے۔ تو آخر کیا اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ کیونکہ وقت بہرحال پریشیس ہے۔ وقت پریشیس، اگر ہم اس کو پریشیس نہیں لیں گے، اگر ہم وقت کی اہمیت کو نہیں جان پائیں گے، تو زندگی کی اہمیت جو ہے وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، اور اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو جانیں، اور ایک دن کا جو کام ہے اس کو ہم ایک ہی دن کے اندر اکمپلش کرنے کی اسے کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس دن کا آغاز ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اگلے دن کی تیاری ایک دن پہلے، یعنی شام کو، جب ہم آج کا جو دن جب ڈھل چکا اور آج کی ہماری جو مصروفیات ہیں وہ مکمل ہونے کو ہیں یا ہو چکی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں، اس سے پہلے کہ ہم ریلیکس ہونے کی طرف جائیں، ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اگلے دن کی تیاری جو ہے وہ ہم کر لیں۔ اور اگلے دن کی تیاری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تیاری کچھ یوں کرنی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی فہرست بنا لیں کہ جو ہمیں اگلے دن کرنی ہے یا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم ان چیزوں کی فہرست بنا لیں، اور وہ کوئی بہت طویل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری وش لسٹ جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ ایک ٹارگٹ ہو جینون، کہ اچیویبل ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اس کو کاغذ پنسل استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم نوٹ کر لیں، اور یا کم سے کم اپنے ذہن کے اندر۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کاغذ پہ لکھنے کا بہرحال ایک بینیفٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک کاغذ کی جو چٹ ہے اس پہ جو اگلے دن کا ایجنڈا اور پروگرام ہے وہ اگر ہماری جیب کے اندر ہے، جس کے اوپر کوئی دوسری چیزیں نہیں لکھی ہوئی، اور اس پیج کے اوپر، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں سائیکولوجیکلی پریپیئر کرتا ہے، بینیفٹ دیتا ہے کہ ہم ان کاموں کے بارے میں ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اگلے دن رات کو ہم بہت لیٹ نہ سوئیں، کیونکہ اگر ہم بہت دیر سے سوئیں گے تو پھر یقیناً ہم وقت پہ جاگ بھی نہیں پائیں گے، اور وقت پہ جگہ ہم جاگ نہیں پائیں گے تو پھر ہمارے جو کام ہیں وہ کیسے ہو سکیں گے؟ تو یہ 2 کام جو ہیں یہ تو ہم نے ایک دن پہلے ہی کر لینے ہیں۔ ان چیزوں کی فہرست بنا لینی ہے، اور وقت پہ سونا جو ہے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ میں وقت پہ سو سکوں، تاکہ میں وقت پہ جاگوں اور اپنی مصروفیات کو اچھے انداز کے اندر مینیج اور کنٹرول جو ہے وہ میں کر سکوں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ بعض لوگ بہت بھاری کھانا کھا لیتے ہیں جو ان کو سونے میں بھی دشواری ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اب چونکہ بھاری کھانا جو ہے وہ کم سے کم 3 گھنٹے تو لیتا ہے ہضم ہونے کے لیے، پھر وہ اس طرف یہ کر وہ کر بیٹھے رہتے ہیں اس وقت گزاری کے اندر، اور اگر وہ انڈائجسٹڈ کھانا اگر ہم لے کر سو جاتے ہیں تو وہ جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ پھر ہیلتھ پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے، ہماری کوالٹی سلیپ کو بھی متاثر کرتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں شام کو۔ یہ چائے کافی جو ہے
اکثر لوگوں کو، میں ہر ایک کی بات تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ چائے کافی پی کے آسانی سے سو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی نیند اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ چائے کافی جو ہے اس سے وہ کریں اور اجتناب کریں، شام کے وقت اس کا اجتناب کریں، رات کے وقت اس کا اجتناب کریں، اور پھر وقت پہ سونے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی پیا ہوا ہو تو بھی رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور بہرحال ہم صبح وقت پہ جاگنے کی کوشش کریں، اور وقت پہ جاگنے کا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تاکہ نیند بھی ہماری پوری ہو چکی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ وقت پہ تو جاگے ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی بھی، اب نیند پوری نہیں ہوئی بھی، نہ میرا ذہن صحیح کام کرے گا، نہ میرا جسم صحیح کام کرے گا، اور ذہن جو ہے اس کو فریش کرنے کے لیے نیند انتہائی اہمیت کی حامل ہے، وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا جو ہے، اور پھر اگر ہم نے یہ کام کر لیے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے کو سجدہ کر کے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، خالق و مالک کے دربار میں پیش ہو کے، مسجد میں اگر نہیں جا سکتے تو گھر میں پڑھ لیں، لیکن نماز جو ہے اور وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر ہم تھوڑی توجہ سے پڑھیں تو اور بھی بہت زیادہ بہتر چیز ہے۔ اگر کچھ کپڑوں میں تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہے تو نماز کم سے کم ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا بڑا لاس ہے۔ آگے چلتے ہوئے ہم پھر اپنے اس ایجنڈے کو لیں، اور جب ہمارے ہاتھ کے اندر آج کا ایجنڈا ہے اور یہ صبح کا وقت ہے، تو میرا خیال یہ ہے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس دن کے اندر جو نیسیسری کام ہیں، جو امپورٹنٹ کام ہیں، ہم ان کو پہلے لے لیں، اور جو تھوڑے ان نیسیسری کام ہیں، ذرا کم اہمیت کے حامل کام ہیں، ان کو بعد میں لیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم نے وہ فہرست پہلے سے بنائی ہوئی ہے، اور چونکہ ہمیں نہ صرف فہرست بنانی ہے بلکہ ہم نے ایک شام پہلے جو ہے اگلے دن کے یعنی رات سے پہلے، سونے سے پہلے جو ہے ہمیں ان کی رینکنگ بھی کر لینی ہے، ان کو پرائرٹی وائز جو ہے ہم نے ان کو پرائرٹائز بھی کر لینا ہے، ہم نے ان کو کہہ لیں کہ اہمیت کے اعتبار سے ہم نے ان کی فہرست بنانی ہے۔ سب سے اہمیت کا حامل کام کون سا ہے، دوسرا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کام سا ہے، اگر ہم 3 4 یا 5 یا حد 6 لکھ لیتے ہیں تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ رہ گی معمولی اور ٹریویل نوعیت کی باتیں، ان کی فہرست بے شک بندہ الگ بنا لے، اور بہرحال ہم صبح جو غیر اہم کام ہیں ہم ان کو پہلے نہ کریں، اور جو فضول کام ہے، آج کل کا جو اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون ہمارا بے پناہ وقت ضائع کرتا ہے۔ بعض لوگ اٹھتے ہی ہم لوگ بعض لوگوں کا میں کیا کہوں، ہم لوگ اٹھتے ہی بعض اپنے واٹس ایپ کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی فیس بک کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھی سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ہی ٹائم ویسٹیج ہوتی ہے۔ یہ کام اگرچہ ہمارے لیے ناممکن سا ہی ہے، انتہائی مشکل ہے، اور انتہائی کم لوگ ہیں کہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں اور اس سے بچے رہیں گے۔ میں اس کو یہ ٹوٹلی بیڈ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بہرحال پرائم ٹائم کے اندر اس کو کرنا، یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ پرائم ٹائم ہوتا ہے، اور پرائم ٹائم کے اندر ہمیں اس طرح کا کام جو ہے وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو نیسیسری کام ہیں، جو اہمیت کے حامل کام ہیں، ہم ان کے اندر فوکسڈ رہیں، اور اگر کوئی سوشلائزیشن کی ایکٹیویٹی آ جاتی ہے صبح تو ہم اس سے بھی معذرت بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ معذرت کر پا رہے ہیں نہ مؤخر کر پا رہے ہیں تو ہم اس کو مختصر کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کو ذرا تھوڑا اس پہ گفتگو بھی نیسیسری ہی رکھیں، اور دیگر معاملات بھی، اور ان کو کسی انداز کے اندر گوش گزار کرنے کی کوشش بھی اگر کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کر لیتا ہے، بعض اوقات بندہ نہیں کر سکتا، تو میرے خیال کے اندر اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، اپنے دن کو بہتر اور زیادہ ثمر آور بنانے کے لیے کچھ ٹپس میں نے آپ سے عرض کی ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئیں گی۔ جزاک اللہ۔